آپ کو ڈر لگتا ہے نا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میری زندگی کا کیا ہوگا، میری زندگی برباد ہوگی یا سدھر جائے گی، اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ اگر آپ کے دل میں بھی ایسا ہی ڈر موجود ہے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا، کیونکہ آج کے بعد مستقبل کا ڈر، فیوچر کا ڈر، ناکامی کا ڈر، لوگ کیا کہیں گے، اس بات کا ڈر سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو سکھائی تھی۔ وہ باتیں ایسی ہیں جو انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتی ہے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو قرآن کریم کی ایک ایسی آیت بتانے والا ہوں، اگر آپ نے ان باتوں کو سمجھ لیا تو آپ کی زندگی سے سارا ڈر ختم ہو جائے گا۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا۔ وہ اس وقت بہت کم عمر تھے، ایک نوجوان بچے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک ہی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار و محبت اور شفقت کے ساتھ کہا، اے میرے بچے، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین کو کیا ہماری حفاظت کی ضرورت ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ رب العالمین کے حکم کی حفاظت کرو گے، نماز کی پابندی کرو گے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو گے، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے ان سے دور رہو گے، اور جن چیزوں کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لو گے، تو اللہ رب العالمین تمہیں مشکلوں سے بچائے گا، تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گا، تمہیں غلط راستے سے بچائے گا۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کے ہو جائیں، اللہ رب العالمین آپ کا ہو جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، تم اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پاؤ گے، اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ رب العالمین کے قانون کی حفاظت کرو گے تو اللہ رب العالمین مشکلوں میں آپ کی مدد کرے گا۔ فیصلے کے وقت اللہ رب العالمین آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ جب دنیا کے سارے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو اللہ رب العالمین تمہارا ساتھ دے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم مانگو تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مانگو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی انسان سے کچھ مانگنا غلط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کی بات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو بتاؤ، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھو، یقین رکھو، امید صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مدد مانگو، یعنی تم محنت کرو، کوشش کرو، لیکن اپنے دل کا سہارا اللہ رب العالمین کو بناؤ۔ لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا مل کر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے، اور اگر پوری دنیا مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو سکھائی۔ سوچئے، ایک چھوٹا سا بچہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں کہ دنیا والوں سے مت ڈرو، مستقبل سے مت ڈرو، ناکامی سے مت ڈرو، کیونکہ تمہارا معاملہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ اور آج کا نوجوان کیا کہتا ہے، میں ویک ہوں، میں کمزور ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، میرے اندر کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں ہے، سب لوگ آگے نکل چکے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھاتے ہیں کہ اصل طاقت آپ کے اندر ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ امتحان کا دباؤ ہو، کیریئر کی فکر ہو، لوگوں کا پریشر ہو، خود سے مایوسی ہو، اگر آپ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتے ہیں، خود پر یقین رکھتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے راستے کھول دے گا، آپ کی دل کے اندر سکون ڈال دے گا، اور اللہ رب العالمین وہاں سے آپ کو مدد دے گا جہاں سے آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اب وہ بات جس کا میں نے آپ سے شروع میں ہی وعدہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جس جگہ میں بھی ہو، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ رب العالمین یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں مشکل نہیں آئے گی، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں مشکل تو آئے گی لیکن تم اکیلے نہیں رہو گے، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور اگر آج بھی آپ ڈرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، ہار ماننے کا سوچ رہے ہیں، تو بس اتنا یاد رکھیے کہ جس کے ساتھ اللہ رب العالمین ہوتا ہے وہ کبھی ہارا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ خود پر یقین رکھو، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھو اور اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ، پھر دیکھنا آپ کی زندگی کیسے آگے بڑھتی ہے۔ اور اگر آپ اور بھی بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو میری ان ویڈیوز کو جا کر کے ضرور دیکھ لیں۔ میں ان ویڈیوز کے اندر بہت کچھ آپ کو میں نے بتایا ہے، بہت کچھ سکھایا ہے۔
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی زندگی کو بہتر بنائے، آمین۔ آپ بھی کمنٹ کے اندر آمین ضرور لکھ کر کے جائیں، اور اگر آپ کسی خاص ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ کے اندر ضرور بتائیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے یاد رکھیں میں ہوں ذکا اللہ اور آپ دیکھ رہے تھے ذکا ان لائف ٹی وی۔